السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر ساتھیوں، دعوت دین میں انبیاء کا منہج جو کہ تالیف ہے فضیلت الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی، اور اس ضمن میں جن نکات کے اوپر ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہے دعوت دین میں اولو العزم پیغمبروں کا منہج۔ اس تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ انبیاء نے جو منہج اپنایا، انہوں نے شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں سے جنگ اور جہاد کا اعلان نہیں کیا، بلکہ انبیاء کا منہج یہ تھا، طریقہ کار یہ رہا، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن کے مختلف آیتوں سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ شرک اور ضلالت و گمراہی سے ان کی جنگ تھی، توحید کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو، عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، نہ کہ بدعقیدہ حکومت اور اللہ رب العالمین کے نظام کو چھوڑ کر کے خود ساختہ نظام پر قائم رہنے والی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، نہ ہی ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور نہ ہی عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکایا۔ چہ جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان بے گناہوں میں سے ہیں جن کو فرعون نے جرم نہ ہونے کی بنیاد پر بھی قید کر دیا تھا اور سالوں جیل میں پڑے رہے۔ یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن پھر بھی جیل میں رہ کر کے جیل کے ساتھیوں کو توحید کی تو دعوت دی، لیکن بادشاہ وقت کے خلاف انہیں بھڑکایا نہیں۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوی، طاقتور اور امین کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر ہم دیکھیں قرآن کے اعتبار سے، قرآنی آیات کے تناظر میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کا مرکز اور محور کیا تھا؟ توحید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے سب سے بڑے طاغوت اور متکبر حکمراں فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور خاص طور سے کفر، شرکسی اور ظلم کے وہ نمونے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے کہ جن کو سوچ کر کے آدمی کا رونگٹا کھڑا ہو جائے۔ اور آپ نے خاص طور سے اپنی قوم جس سے ان کا تعلق تھا، بنو اسرائیل پر ذلت، ظلم و ستم، بچوں کے قتل، عورتوں کی پسماندگی کہ وہ مناظر دیکھے کہ جنہیں دنیا نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اسی ظلم کو بیان کیا، ان فرعون علا فی الارض۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب اللہ نے طاقت و قوت دی تو اس نے شرکسی بپا کر دی، شرکسی پر اتر آیا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے لوگوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیا، اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ یہ اونچے طبقے کے لوگ ہیں اور یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہا جائے کہ انسانوں کے درمیان طبقاتی تقسیم
کا جو نظریہ لایا وہ فرعون ہی لایا۔ تو فرعون نے سب سے پہلے کام کیا کہ اپنے جو خاندان کے لوگ تھے، اونچے اونچے عہدے، بڑے بڑے مناصب ان کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ شاہی گھرانے کے لوگ ہیں اور شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اس لیے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ ان کے اختیار میں رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانیت کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں، نچلے طبقے کے ہیں، تو ان کو چھوٹے موٹے کام یعنی عمومی طور سے اپنا خدمت گزار سمجھ کر کے انہیں خدمات پر مامور کیا کرتے تھے۔ تو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فرعون نے لوگوں کے درمیان طبقاتی تقسیم کیا کہ یہ خاندان اونچا خاندان ہے اور یہ خاندان سب سے نچلے درجے کا خاندان ہے۔ تو حسب و نسب کی وجہ سے برتری اور اسی طرح سے کمتری، اس اعتبار سے اس نے لوگوں کو بانٹا۔ اللہ فرماتے ہیں یستضعف طائفۃ منہم، وہ ایک طبقے کو باقاعدہ کمزور بنانے کی کوشش میں تھا کہ وہ ہمیشہ نیچے رہیں، وہ اوپر نہ اٹھ پائیں۔ تو یہ اقلیت میں ہمیشہ رہیں، اکثریت میں یہ نہ آ سکیں، اس لیے یذبح ابناءہم، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور ویستحیی نساءہم، اور عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا، خادمہ بنا لیتا تھا۔ تو جب مرد بچیں گے ہی نہیں تو نسل بڑھے گی نہیں، اور اس طرح سے یہ اقلیت میں ہی رہیں ہمیشہ، یہ اکثریت میں نہ آئیں، اس کے لیے باقاعدہ وہ کوشش کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ کان من المفسدین، بڑا فسادی آدمی تھا، وہ بہت ہی زیادہ فسادی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن حالات میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا نقشہ بیان کر دیا کہ اس طرح کے حالات تھے۔ قوم فرعون جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے جانب بھیجے گئے، وہ ظاہر سی بات ہے مشرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوت کا آغاز فرعون کے خلاف یا اس کے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے سے شروع کیا؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز عقیدے کی اصلاح سے کیا۔ نہ تو انہوں نے بنو اسرائیل کے حقوق کا مطالبہ کیا، یعنی ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، اور انسانی اعتبار سے جو کمتری اور برتری کے اعتبار سے اس نے تقسیم کیا تھا، اس سے چھیڑ چھاڑ ہی نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ نہیں کہا کہ تم آخر کیوں ان کو اقلیت والا بنانے کی کوشش کر رہے ہو یا کیوں ان کو کمتر سمجھ رہے ہو، ایسا کوئی مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی حکومت قائم کرنے کے خاطر کوئی تگ و دو انہوں نے کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز ویسے ہی کیا جیسے کہ اللہ کے دیگر پیغمبروں نے کیا تھا، توحید سے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ کے جانب وحی کی جائے، یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں میں جا کر کے یہ بتائیں اننی انا اللہ، کہ لائق عبادت میں لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لہٰذا میری پرستش ہونی چاہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز مجھے یاد کرنے کے لیے قائم کی جانی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے اللہ تعالیٰ نے
جو پیغام دیا، ہاں باقاعدہ بتا دیا کہ فرعون کیسا انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو واقف ہی تھے کہ یہ کتنا ظالم ہے، الوہیت کا دعویٰ کر رہا، رب ہونے کا دعویٰ کر رہا، سب سے بڑا رب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے حالات سے واقف کرا دیا گیا، لیکن پیغام جو دینے کی تعلیم دی گئی وہ عقیدہ توحید کی، کہ ان کے عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ تو رسالت کے آغاز ہی سے جہاں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہیں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ جو ہے توحید کی تعلیم لوگوں کو دیں گے، عقیدہ آپ سکھلائیں گے، اور بتایا گیا کہ اسے آپ اچھی طریقے سے اپنے دل میں بٹھا لیں، اس لیے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ فرعون کی طرف جانا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیں گے فرعون کی طرف۔ فقل هل لك الى ان تزكى، تو اس سے کہیں کہ بھائی تو اپنی اصلاح چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ وہ اس کی حکومت کیسی ہے، وہ کتنا ظالم ہے، وہ کتنا ظلم کر رہا ہے، کس کے حقوق مار رہا، کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بتا عقیدے کے اعتبار سے تو اپنی اصلاح چاہتا ہے کہ نہیں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری رہنمائی تیرے رب کی طرف کر دوں، تیرا عقیدہ درست کر دوں میں۔ فتخشیٰ، اور تجھے ڈرنا چاہیے، تجھے خوف کھانا چاہیے کہ تو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، تیرا جو رب ہے اس کی جانب میں رہنمائی کروں گا تیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے استدعا کی۔ آپ سوچئے کہ اخوت کا اور سگے بھائی ہونے کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا ہوا ہے کہ نبی ہو گئے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے دیجیے۔ آج کے دنیا میں اور آج کے دور میں ایسا کوئی بھائی ملے گا؟ میں نبی ہو گیا، میرے بھائی کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیجیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیا، اور پھر تعلیم ہوا اذهبا الى فرعون، آپ دونوں جاؤ۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تو کہا اکیلے جاؤ، کہا کہ نہیں، ہمارے بھائی کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیجئے، اور پھر نبوت ملی تو کہا آپ دونوں جاؤ۔ فقولا له قولا لینا، اور نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، ممکن ہے نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کی ہدایت اور شرک سے توبے کی امید لے کر کے فرعون کے پاس گئے ہیں۔ قرآن یہی بتا رہا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ شرک کا جو انجام ہے اس انجام سے بچ جائے۔ تو فکر یہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایمان لا لے تو جتنا ظلم کیا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے اس پر محنت نہیں کر رہے۔ محنت کس پہ کر رہے ہیں؟ عقیدہ صحیح ہو جائے۔ تو اتنے بڑے ظالم کے تئیں امید کر رہے ہیں کہ توبہ کر لے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، عقیدہ سنور جائے، تاکہ شرک کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو انجام ہے، اس سے وہ بچ جائے۔ لیکن جتنے ہی نرم دلی سے اور حکمت کے ساتھ دونوں پیغمبروں نے فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، اس سے کہیں زیادہ تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے اس نے وہ پیغام رد کر دیا، مانا ہی نہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کے تئیں پیش کی، 9 بڑی نشانیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بنو اسرائیل نے جتنی نشانیاں دیکھی ہیں شاید کسی قوم نے دیکھی ہو۔ مار کر کے اللہ نے زندہ کر دیا، اب اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ موت دے دیا، پہاڑ اٹھا کر کے ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا، یہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
کوہ طور اپنی جگہ پر ہے، اس کو اٹھایا، وہ اٹھا، ان کے سر کے اوپر آ گیا، یہ سب دیکھا۔ موت دے دی اللہ نے، مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں، اللہ یہ 70 ہمارے ساتھ میں آئے تھے، واپس جائیں گے اکیلے تنے تنہا تو کہیں گے کہاں مار کے آ گیا، تو اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ تو یہ ساری نشانیاں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں، لیکن شرکسی اتنی کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ ہم کو کیا پتا تم کس سے بات کر رہے، کون وحی لا رہا، تم آ کے ہم کو بولتے رہے اللہ نے ایسا کہا۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اسے سامنے اللہ کو دیکھ لے۔ اللہ آ کر کے بولے گا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، تو ہم مانیں گے۔ اور کیا کیا چیز انہوں نے دیکھ لیا تھا، سمندر کا پھٹ جانا، اس میں راستے بن جانا، فرعون اور اس کے متبعین کا ڈوبنا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، پتھر پر لاٹھی مارنے سے پانی کا چشمہ پھوٹنا دیکھا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک میدان تیہ میں رہے، جو کپڑا پہن کر کے نکلے تھے مصر سے، کپڑا نہ چھوٹا ہوا نہ پرانا ہوا، عمر کے ساتھ ان کے قد کے ساتھ کپڑا بھی بڑھتا رہا، وہ گندا بھی نہیں ہوا، میلا بھی نہیں ہوا۔ یہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی، اور من و سلوہ تو مل ہی رہا تھا، فری میں کھانا اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، پانی بھی فری، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن قوم ایسی کہ انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، روزانہ ایک ہی قسم کی ڈش ہم کو نہیں ہونا، کچھ اور ہونا۔ کھیتی کرنا چاہتے، اپنے اعتبار سے کچھ اگا کر کے کھانا چاہتے، اللہ نے نعمت ہی چھین لی۔ تو یہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی۔ فرعون جب تک مصر میں تھے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، پانی خون بن جا رہا ہے، یعنی وہی پانی کا ایک ہی پیالہ ہے، ایک طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانے والے پی رہے ہیں اسی ایک پیالے میں، اور وہیں جب ایک قبطی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لایا، جو وہ اسی پیالے میں ادھر منہ لگا رہا ہے تو اس کے منہ میں خون جا رہا ہے، اسی پلیٹ میں جدھر سے متبعین کھا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کھا رہے ہیں، ان کا کھانا صاف شفاف ہے، اور جب وہی کھانا ان کے سامنے رکھا جاتا تو میڈک ہو جاتا ہے، مینڈک بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، لیکن پھر بھی شرکسی کی شرکسی اور تکذیب پر وہ قوم اتری، جھٹلاتے رہے۔ فکذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ یہ فرعون کی شرکسی تھی، جھٹلایا، نہیں مانا، چال بازی کی، مکاری کی، لیکن ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کے مابین جو ہونے والے مکالمات ہیں اس کا ذکر کیا۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض۔ فرعون نے جب اپنے حواریوں سے، اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہ دعوت ایسی پیش کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اگر کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں، ایک دن پتہ یہ چلے گا کہ پتہ نہیں کتنے اس کے ماننے والے ہو جائیں گے اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو ہم نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، نہ انہیں نہ ان کے ماننے والوں کو، ہم ان کو زمین میں
فساد کرتا ہوا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہر دور میں عقیدہ توحید کو فساد کا سبب سمجھا گیا ہے۔ جب بھی انبیاء کا صحیح منہج اور توحید کی صحیح دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی تو کہیں گے کہ بھائی عقیدے کی بات مت کرو، اختلاف ہوتا ہے۔ اور بار بار آپ دیکھیں گے کئی سارے سیاسی لوگ باقاعدہ آرٹیکل لکھتے ہیں کہ اپنے اپنے اختلافات کو بھول کر کے امت مسلمہ کو ایک ہو جانا چاہیے۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب ایک ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے؟ یہ یکتائی کس لیے؟ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی سب مل کر کے ایک ہو جاؤ۔ کس لیے؟ کس لیے آخر؟ اور اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ یکتائی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے ساتھ ایک مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے اور کیسے اتحاد کر سکتا ہے؟ ایک آدمی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ ہیں، وہی اللہ ہیں، اس کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہ کہے کہ ہمارے جو شیوخ ہیں ان کا علم انبیاء کے علم سے زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ تو کون سی چیز بھلا کر کے اکٹھے ہو جائیں؟ کون سی چیز بھول جائیں اس میں سے؟ جب اس طرح کا عقیدہ ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ ایک شخص جو ہے جب اس کی موت ہوئی تو جب منکر نکیر قبر میں آئے کیا کرنے کے لیے؟ سوال کرنے کے لیے۔ پوچھے من ربکا، تو اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ان کا کپڑا دھلتا تھا۔ پوچھے ما دینکا، پھر وہی جواب دیا۔ پھر پوچھے من نبیکا، پھر وہی جواب دیے۔ اب تینوں سوال کا جواب منکر نکیر سنتے ہیں، ریٹرن اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کون بندہ ہے، تینوں سوال کا جواب ایک ہی دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جانے دو، ہمارے نیک بندے کا کپڑا دھلتا تھا، خدمت کرتا تھا، اس لیے اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی مغفرت کر۔ بتائیے یہ کس نے ریکارڈنگ لگایا تھا وہاں اندر قبر میں؟ کس نے ریکارڈنگ کیا؟ وہ سوال و جواب جو اس دھوبی اور منکر نکیر کے درمیان ہوا، دنیا کا کون سا کیمرہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ سینکڑوں کیمرے لگا دو اندر، ریکارڈنگ کا پورا سسٹم کر دو، نہیں سن سکتے اور نہ ہی دیکھ سکتے۔ ہماری آنکھیں، اس دنیا کے کیمرے وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جس کو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دنیا کا کوئی کیمرہ اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اب اس طرح کے بیان بازی کرنے والوں سے کوئی پڑھا لکھا شخص اس مجلس کا جو سر جھکائے بیٹھے سبحان اللہ بولتے ہیں، ان میں سے کسی کو اتنا شعور نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کہ یہ جو بات تو بیان کر رہا ہے، یہ ریکارڈنگ کہاں ملی تجھ کو؟ کس نے ریکارڈ کر کے دیا؟ اور دوسرے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم برزخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو جواب آئے گا جواب وہی دے گا، اور جس کو نہیں آئے گا وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، تو وہاں ایک ہی بات ہوگی، یا تو جواب صحیح ہوگا اور یا تو جواب نہیں ہوگا، کوئی تیسری بات ہوگی ہی نہیں۔ جب پوچھا جائے کہ بھئی اللہ کون، تمہارا رب کون، تو یا تو جواب دو، مومن ہوگا تو جواب دے گا اور نہیں تو کہے گا نہیں جانتا ہوں۔ اب جواب یہ کون سا کہ میں فلاں کا دھوبی ہوں، فلاں کا خدمت گزار ہوں، یہ کون سا جواب ہے؟
ذرا بتائیے کہ اس طرح کے عقیدے رکھنے والے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، اور کون سی بنیاد پر اتحاد، کس لیے اتحاد، کیا کرنے کے خاطر اتحاد؟ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تئیں فرعون اور اس کے متبعین، اس کے ماننے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے فسادی لوگ ہیں۔ فسادی کیوں کہا جا رہا؟ کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی، حکومت کے آڑے آ جائیں گے، ہماری کرسی چھن جائے گی، ہمارے مفادات ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ ایک کرسی والے کو اہل توحید سے یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کرسی پہ براجمان ہو جائے۔ لیکن کبھی بھی نہ تو انبیاء نے اور نہ ہی انبیاء کی روش پر چلنے والوں نے کرسی کے لیے کبھی جھگڑا ہی نہیں کیا، کبھی اس کے لیے لڑے ہی نہیں، ان کا مقصود ہی وہ نہیں تھا۔ تو یہاں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلاف ہوئے، یا بنو اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو جو فرعون اور اس کے متبعین نے ستایا، آخر گناہ کیا تھا ان کا؟ قرضہ لیا ہوا تھا انہوں نے، مارا تھا کسی زمانے میں، ان کو زمانے سے ستائے جا رہے ہیں۔ کیا گناہ تھا؟ گناہ یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کے داعی تھے، توحید کی طرف بلانے والے تھے، اور فرعون اور اس کے ماننے والے اللہ کے بندگی کے منکر تھے۔ بس یہی فرق تھا دونوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ انسانیت سوچ تھا، بربریت کے خلاف تھا، ظلم کے خلاف تھا، اور یہی وہ عقید توحید تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام قائم رہے، صبر سے کام لیا، ایمان لانے والوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اپنے لوگوں کو ہمیشہ تاکید کرتے رہے اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو۔ لڑنے کی بات نہیں کہی، حکومت کے خلاف بغاوت کی بات نہیں کہی، بلکہ سمجھاتے رہے انہیں، اور کہا کہ ان الارض للہ، یہ سرزمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی روئے زمین ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب فرعون اور اس کے ماننے والوں کے ایمان لانے کی امید باقی نہ رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنو اسرائیل کے اوپر جو مصائب ڈھائے جا رہے، جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، صرف اتنا درخواست کیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تم نہیں مانتے مت مانو، لیکن کم سے کم جو لوگ مانے ہیں انہیں تو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے، تم کو ڈر ہے نا تمہاری حکومت چلی جائے گی، تو تم کرو حکومت مصر میں، ہم کو جانے دو بھائی، ہم یہاں سے جانا چاہتے، یہاں پہ رہنا نہیں چاہتے، تو ہم کو جانے تو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مکے میں رہنا دوبھر ہوا، مسلمانوں کے لیے رہنا دوبھر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ہی مشورہ دیا، حبشہ چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ۔ خود آپ مدینے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو چھپ کر کے اپنے گھر سے جا رہے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی چھپ چھپا کے جانا پڑ رہا ہے۔ اپنا ہی وطن چھوڑ کر کے جانا، اپنا گھر چھوڑ کر کے جانا ہے، کاروبار چھوڑ کر کے جانا ہے، پھر بھی چھپ کر ان کو جانے نہیں دیتے۔ یہ ظلم کی حد تھی، ظلم کی انتہا تھی۔ تو بالکل وہی حالت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی، وہی حالت جو ہے فرعون نے جو ہے بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، وہ دونوں یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے پاس، کہا کہ دیکھو ہم رب کے جانب سے پیغامبر ہیں، اور ہم صرف تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بنو اسرائیل کو جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم نہیں رہیں گے یہاں مصر میں، رہنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ جہاں عبادت کرنا دوبھر ہو جائے، اللہ کے دین پر قائم رہنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، وہاں سے ہجرت اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم جانا چاہتے ہیں۔ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ، کہے کوئی نہ عذاب دے رہے، کیوں ستا رہے ان کو، چھوڑ دو، جانے دو ہم کو، ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، کتنی ساری نشانیاں
میں نے نبوت کے تئیں تمہارے سامنے پیش کی، تو صرف ایک درخواست کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ فرعون کو کسی زمانے میں نجومیوں نے جو بتایا تھا کہ کوئی پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت حکومت سب چھن جائے گی، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت چھیننے کے لیے کوئی قدم اٹھایا کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے، اس کی سرداری چلی جائے، اس کی بادشاہت ختم ہو جائے؟ کچھ نہیں بھائی، وہ تو جان بچا کر کے وہاں سے نکل رہے تھے، جان بچا کر کے وہاں سے نکل رہے، پیچھا کرنے والے مصیبت میں پڑے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید یہ ربانی دعوت توحید، یہ ربانی کی روشن مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربانی تھے اور آپ کی دعوت یہ نور و حکمت سے بھری ہوئی تھی، اور جس میں جو دعوت کے مخاطب ہیں ان کی ہدایت، ان کے گناہوں سے پاک ہونے کی شدید تمنا انبیاء کے دل میں ہمیشہ ہوتی تھی کہ بھائی اسلام لے آتے۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے اوپر محنت کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے، آپ کو سکون نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء جن کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، وہ ذمہ داری میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں، تو شدید تمنا ان کی ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس بیٹھے ہوئے کہہ رہے چچا بہت زور سے نہیں، خالی میرے کان میں بول دو، میرے کان میں خالی بول دو، قیامت کے دن میں حجت قائم کر لوں گا اللہ کے پاس کہ کسی نے نہیں سنا، میں نے سنا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ یہودی بچے کی عیادت کو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موقع ایسا ہے بالکل آخری وقت ہے، کہہ رہے کہ بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بہت زیادہ کچھ سمجھانے کا موقع نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو ایک نبی کی شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو صحیح عقیدے پر لا لیا جائے، اس کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے۔ اور خاص طور سے دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے متبعین مصائب کو برداشت کرنے، خاص طور سے ظلم اور مشکلات کا صبر اور حکمت سے کس قدر جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے ان واقعات میں کہ جو لوگ بھی دین کے داعی ہیں ان کے لیے بھی اچھے انجام کی خوشخبری بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ ہوا کیا، وہ اپنا کام کر رہے تھے، نقصان کس کا ہوا؟ نہ ماننے والوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو اللہ نے بچا لیا، جو اللہ کی رضا چاہتے تھے انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، اور جو ان کو تباہ کرنا چاہتے تھے اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پوری اگر آپ پڑھیں یا جس بھی انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر بیان کیا ہے، جو ضرورت تھی آنے والی نسلوں کے لیے، امت کے لیے، تو مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بکثرت بیان کیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے رہے کہ کس طرح سے انہوں نے، تو آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کے احکام کو اس سرزمین کے اوپر نافذ کرنا، حکومت قائم کرنا، توحید حاکمیت کی طرف جو لوگوں کو بلاتے ہیں، ذرا انہیں غور کرنا چاہیے، اولو العزم پیغمبروں کی زندگی کو دیکھنی چاہیے کہ ان پیغمبروں کہاں اس کے لیے کوشش کی ہوئی ہے کہ سرداری مل جائے، حکومت مل جائے اور حکومت کا باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جائے، بادشاہ بن جائیں، ایسی کون سی کوشش کی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آفر ہو رہا ہے، آپ بولیے تو صحیح، بادشاہ نبی بننا چاہتے وہ بھی نبوت دے دیتے ہیں، نبی بھی اور بادشاہ بھی۔
مکہ والے بھی آفر کر رہے یہ کام چھوڑو، سردار بننا چاہتے بنانے کو تیار، پیسہ چاہیے جتنا بولو اتنا دے دیتے۔ تو دولت کی بھی پیشکش، سرداری کی پیشکش۔ تو اگر واقعی انبیاء کے آمد کا مقصد حکومت و سیادت ہوتی تو ان کو تو پہلے دن سے مل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اگر یہ کام نہ کرتے تو کیا ہوتے تھے؟ بادشاہ ہی ہوتے تھے نا، کیونکہ اور کوئی تو تھا نہیں، اس کی اولاد تھی نہیں، اور اولاد سمجھ کے ہی پالا تھا، تو اگلا بادشاہ یہی ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اگلے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو دے ہی دیا تھا، وزیر خزانہ بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن پیشکش ہو رہی ہے، لیکن نہیں، مقصد ہی تھا ہی نہیں وہ انبیاء کا، کیونکہ وہ جو پیغام دے کر کے اللہ نے بھیجا تھا وہ تھا توحید کا پیغام، لوگوں کے عقائد کی اصلاح، افراد کی اصلاح ہو جائے، اللہ رب العالمین کے احکام اس دنیا میں نافذ ہو جائیں گے، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو افراد کی اصلاح ہو جائے، سارا معاملہ سنور جائے، صحیح ہو جائے۔ تو اولو العزم پیغمبروں میں اب اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، جو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے بعد پھر آگے موضوع کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔